پاکستان ایک روایتی معاشرہ ہے جہاں خاندان کا سارا معاشی بوجھ زیادہ تر ایک مرد پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کہاں اسکول چھوڑتے ہی فکر معاش شروع ہوتی ہے اور پھر زندگی بھر یہ تگ و دو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بیٹی یا بہن کے جہیز سے شروع ہونے والی یہ جمع تفریق موت کی آخری ہچکیوں تک جاری رہتی ہے۔ اس مہنگائی اور اس بے روزگاری میں ایک مرد اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ اس سے کوئی چھوٹا سا سوال کرتا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بیوی کو کیسے بتائے کہ چیزیں اور اخراجات اس کے بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کیسے سمجھائے کہ وہ سب کا بوجھ تنہا نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اپنے بچوں کو کیسے بتائے کہ میں تمہارے لیے نئے کپڑے نئے جوتے لینے کی سکت نہیں رکھتا۔ مہنگائی، بے روزگاری یا کم تنخواہوں کی وجہ سے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک باپ، بڑا بھائی یا بڑا بیٹا باقی مردوں کی نسبت خود کو ناکام تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ آگے پیچھے گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، امراء کے بڑے بڑے شاپنگ بیگز دیکھتا ہے تو وہ خود کو ناکارہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مرد اپنا موازنہ باقی لوگوں سے کرتا ہے اور خود اپنے جسم سے نفرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک مرد اپنا دکھ نہ اپنی ماں، نہ باپ، نہ بیوی اور نہ ہی اپنے بچوں سے شیئر کر پاتا ہے۔ ایسے لمحات میں فقط خودکشیاں باقی بچتی ہیں، لڑائی جھگڑے سروں پر کھڑے رہتے ہیں، تنہائی میں اپنا ہاتھ اور اپنا ہی گریبان ہوتا ہے، یا پھر سڑک پر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اور آپ جواب دینے کی بجائے آسمان کو تکتے ہیں اور آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یقین کیجئے پاکستان کی اشرافیہ آج بھی اپنے لانز میں 5-5 ٹن کے اے سی لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ انہیں بس آپ پر حکمرانی کرنے سے سروکار ہے۔ ان کی طرف سے بس یہی بیان آتا ہے کہ احتجاج میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عوام اپنے پسینے میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ان کا سانس لینا محال ہو چکا ہے۔ پاکستان جیسے قدامت پسند معاشرے میں یہ قول مشہور ہے کہ مرد روتا نہیں ہے، لیکن اس ملک کی فوج، سیاستدانوں، جاگیرداروں، سرمایہ کاروں اور اشرافیہ نے مل کر اتنا ظلم کیا ہے کہ اب یہ مرد رو پڑا ہے۔ اس مرد کو حوصلہ دیجئے، اس کا درد بھی سمجھیے، اس کو گلے سے لگائیں، ایک دوسرے کے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ ایسے مشکل حالات میں گھروں کی کفالت کرنے والے مردوں اور خواتین کی صورتحال کو سمجھیں۔ آپ کے ارد گرد ایسی لاکھوں آنکھیں ہوں گی جو رونا چاہتی ہیں، لیکن بزدل نہ بنو، اور مرد روتا نہیں ہے جیسے فقرے ان کے سامنے اژدہے بن کر کھڑے ہیں۔ ایسے طعنے سننے والے مردوں کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو حوصلہ درکار ہے۔ گھر کی خواتین، رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے ایک تھپکی اور بے فکر ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا کوئی ایک چھوٹا سا فقرہ درکار ہے۔ اب کی بار مرد رو پڑا ہے۔